نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز، جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے اس کا تعلق آپس کے اندر اتفاق، اتحاد، محبت بانٹنا ہے، اور آپس سے مراد ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ تو جتنا ہو سکے آپس کے اندر اتفاق، اتحاد کی دولت کو بانٹنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے درمیان اختلاف بالکل پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس بات کو، اس دعوت کو اتفاق، اتحاد کی، جو بریلوی مسلک کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب، اور اسی طرح سے مسلک اہل حدیث کے اکابرین علماء اور علماء دیوبند، یہ سارے کے سارے ایک چیز لے کر چل رہے ہیں جس کا تعلق اتفاق کے ساتھ ہے، اتحاد کے ساتھ ہے۔ آج سے تقریباً کوئی 18 سال پہلے میں نے زمانہ طالب علمی کے اندر مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا ایک کالم میں نے پڑھا تھا۔ کم و بیش اس سے زیادہ بھی زمانہ ہو سکتا ہے، لیکن 18 سال تقریباً پہلے ان کا ایک کالم چھپا تھا جس پر میلاد النبی کے اندر ہونے والی رسومات کا انہوں نے بہت زیادہ رد کیا تھا۔ اور اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں اس بندے کے اندر ایک کڑن ہے، ایک تڑپ ہے کہ کس طرح سے ہمارے مسلمان بھائی ان رسومات سے نکل کر ایک خالص دین اسلام پہ چلنے لگ جائیں، اور خالص دین اسلام پر، اور اسی طرح سے اب کافی سارے اختلاف ہمارے درمیان ختم ہو گئے ہیں، علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث کے درمیان، کہ جس اختلافات کو لے کر ہم جدا جدا تھے، جس اختلافات کو جنم لینے والے جو اختلافات تھے، ان اختلافات کی وجہ سے ہم بڑے دور تھے ایک دوسرے سے۔ جب کئی سارے بحث و مباحثے ہوئے اور بحثوں میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ ان غلط تعلقات، غلط باتوں کا جو ہے نا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ حضور علیہ السلام کی اس امت کے درمیان جب اختلاف ختم ہو جائیں گے، ہم ایک پلیٹ فارم پر جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ افغانستان کے اندر ایک مثال، زندہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا کی طاقت امریکہ لے کر آیا تھا، اور وہ رسوا ہو کر پوری دنیا کے سامنے یہاں سے گیا ہے۔ اور جب قطر کے اندر ایک ہمارے استاذ ہیں تو انہوں نے ایک بات بڑی ایمان افروز بتائی تھی کہ قطر کے اندر جب ان کا مذاکرات ان کے ہو رہے تھے، امریکی جنرل تھا کوئی بہت بڑا، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور طالبان کا ایک جو ممبر تھا جو مذاکرات کے لیے گیا تھا، اس نے اپنی ٹانگ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی، یا پھر یوں ان کا کہنا تھا کہ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس جنرل سے بات کر رہے تھے، امریکی جنرل سے۔ تو قطر کا شہزادہ انہیں آ کر کان میں کہنے لگا کہ یہ بہت بڑے جنرل ہیں، اور تو آپ ان سے تھوڑا سا دائرے کے اندر رہ کر بات کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ باپ ہوں گے تمہارے، میں جس لہجے میں بھی بات کروں گا اس کو مجبوری اس کو ہے میری بات کرنے، میرے سے کرنے کی اور میری بات سننے کی، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے شعر جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ صرف اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو وہ مخلوق کا کسی کا ڈر اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا۔ تو یہاں تک ایک ہمارے لیے ایک نمونے کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان جب تک اتفاق نہیں آئے گا، ہمارے ملک پاکستان کے اندر اسی طرح غیر ہی ہمارے اوپر حکومت کرتے رہیں گے۔ تھا بھی مثلا میں مسجد گمگول میں نے نماز پڑھائی، 2 صفیں تو تھیں جو مدرک تھے، 8 صفیں وہ ہیں جو مسبوق ہیں، لیکن انہوں نے شروع کر دینا کہ مل جہاں
وہ ڈسٹرب ہوں گے نہیں ہوں گے. لیکن مولوی نہیں بتا سکتا آپ کہ بھائی آہستہ پڑھو، کیونکہ وہ کہیں گے لوگ میرا گلا پکڑیں گے، گلا اب تک ہو رہا تھا اب کہاں سے وہ نہیں ہو رہا. اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں امت سے الگ تھلگ ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی اس ہمارے خطے کے لیے الگ نبی آیا تھا، اور اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں جو عالمی سطح پر اہل سنہ والجماع کا ہم بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہیں، تو پھر ہمیں یہ اب اس دور میں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم ہر جگہ الگ کیوں ہیں. یعنی ہماری مسجد یو کے میں ہے تو الگ ہے، امریکہ میں تو الگ ہے. میں بالٹیمور میں گیا امریکہ میں تو دعوت اسلامی والوں نے کہا ہماری مسجد میں چلے. میں نے کہا چلو. اب میں نے باہر دیکھا والمدینہ المدینہ المدینہ المدینہ، اور میں نے کہا بابا لوگوں اندر بندے کو داخل تو ہونے دو، اس میں مدینہ داخل کر دینا، لیکن باہر سے تمہیں ٹریڈ مارک شروع کر دیا. اچھا اب یہ المدینہ دین تو حضور سے ہے نا، صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین، اس وقت یہ چیز کیوں نہیں تھی؟ تو عام لوگ جو ہیں ہمیں ایک اجتماعی تجدیدی تحریک کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم اس سے نکلیں. اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے نا بات کرنے کی کہ بھئی یہ نماز کے بعد جو آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں ذرا اس کو آہستہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اتنی جرأت کون کرے گا؟ اس میں علاوہ صاحب دو طرح کے، ایک تو جیسے حضرت نے فرمایا تو میں تو کہتا ہوں، میں اس لیے ہر جگہ بیان کرتا ہوں چیزیں کہ کھڑے ہو جاؤ. آپ علماء کھڑے ہو جائیں تو آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن علماء جو ہیں وہ ڈگمگا رہے ہیں. میں نے قبلہ بیان کیا تھا کہ یہ جو بہشتی دروازہ جنتی دروازہ ایک تصور ہم نے بنا لیا ہے عوام نے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ من داخل الباب فقط داخل الجنہ. جی وہ اپنے آپ کو قطعی جنتی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ 2 دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں، نہ نماز نہ وضو نہ کچھ. جی اور کیا ہو رہا ہے جی جنت میں جا رہے ہیں بغیر وضو کے. کچھ بھی نہیں. ابھی تو میں نے اس کا رد کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، عوام میں کیا ہے، ہاں بتایا لوگوں کو بتائیں. کہ یہ غلط تصور ہے. جی اب میں ٹی وی میں بتاتا رہا ہوں اس سال، اور ابھی بتاتا ہوں کہ جتنی چادریں مزارات پر چڑھائی جاتی ہیں جی یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. اکرام کے لیے ایک چادر کافی ہے. جی اب 25 چادریں 50 چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. اچھا اوقاف والے کیا کہیں گے کہ وزیر صاحب نے اس کے گلے میں ڈال دیا. ارے بھائی آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ کیسے دے رہے ہیں؟ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ وہاں جو چیزیں کپڑے تھے فقراء کے وہاں کا. اب اس چادر کے ساتھ فقراء کیا کریں گے؟ تو صاحب مزار کے اکرام کے لیے ایک چادر چڑھا دی، اور اس کو ہم استدلال کرتے ہیں بیت اللہ کے خلاف سے کہ علامت تکریم ہے. لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ 25 چادریں 50 چادریں ہر جگہ. دادا صاحب کورس ہے تو لفنگے لوگ چادریں پکڑے ہوئے چندے مانگ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں ساتھ یہ میں، اصلاح موج کون مکہ کرے چل گی؟ رہا ہے. آپ سب پکڑے جائیں گے اور آپ کی جوابدہی سب سے مشکل ہوگی. میں آپ کو عرض کر دوں کہ جانتے بوجھتے آپ نہیں اٹھ رہے کہ بھئی ہم اس قوم کی اصلاح کریں اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں، بس صرف اپنا معاش. کیونکہ ہمارا مدرسہ بالکل دادا صاحب رحمۃ اللہ کے بالکل قریب ہے، جامعہ رسولیہ بالکل سامنے مزار شریف ہے. وہاں جب بھی عرس کا موقع آتا ہے نا، یہ ڈھول ڈمکا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ساری رات چادریں گزرتی رہتی ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈھول ڈمکا اور کود رہے ہیں، میوزک کے ساتھ وہ اس کو لے جا رہے ہیں. یہ سب نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ فتویٰ جاری کرو، اور میں نے کہا کہ یہ شہباز تم پکڑے جاؤ گے، ہمارا کام مسئلہ بیان کرنا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی ہمارے حضرت آراز کی تقریبات جو ہیں نا، اس کا 0 یوٹیلائزیشن ہے. میں دادا صاحب جاتا ہوں، ایک سیشن کی صدارت دیتے ہیں مجھے، 25 پیر بیٹھے ہوں گے، 25 وائز بیٹھے ہوں گے. اچھا ہر ایک چاہے گا میرا نام پکارا جائے. اب جب اس کو کھڑا کریں گے نا، اس کو تربیت کی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو ایٹم بم ہے پھینک دو تاکہ نعرہ لگ جائے. اچھا تو اتنا مرکزی عرص ہے. میں نے کہا پچھلی مرتبہ گیا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ ایک سیشن میں آدھے گھنٹے کے پون گھنٹے کا ایک خطاب کرو، جو لوگ آئے ہیں کچھ دین لے کر جائیں.
बिल्कुल सर। तो आप लोगों का जो हशर होना है ना, तो मैं अल्लाह से डरता हूँ। हाँ? अर्ज करने की बात यह कि अक्सर जो बड़े सगीर में बरेलवी मकतबा फ़िक्र की मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम आलिया इतनी कमाल की गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें ऐसी चीज़ों ने जो हमारे दरमियान राइज पा चुकी हैं और सराइत कर चुकी हैं, वो चीज़ें हमें उम्मत से जुदा कर रही हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले एक बात की कि एक जगह पर मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए गया, मतलब कहीं मेहमान था तो गया मस्जिद के अंदर, तो नमाज़ पढ़ी और फिर नमाज के बाद देखा जैसे सलाम फेरा तो ऊंची आवाज़ से ज़िक्र बिलजहर शुरू हो गया। और ज़िक्र बिलजहर फरमा रहे हैं, इसी तरह उनकी बात बिल्कुल बजा और हक है कि फरमा रहे हैं कि इस ज़िक्र से किसी भी कलमा गो को इख्तलाफ नहीं है। अब ज़िक्र करें, कहीं अलग करें, किसी खानका में करें या नमाज के औकात के से हटकर ज़िक्र करें, एक मुस्तहब अमल है। और जिन्होंने नमाज बाजमात पढ़ी है वो 2 सफ़े हैं, और जिनकी रखते रही हैं फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, वो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। और पीछे 8 सफ़े जो है ना वो मसबूक हज़रात की हैं। मसबूक कहते हैं जिसकी नमाज रह गई हो कुछ और कुछ इमाम के साथ पढ़ी हो, उसे मसबूक कहते हैं, उनकी नमाज। और वो जो खड़े होकर अपनी बकिया नमाज पूरी कर रहे हैं, ये लोग फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं। और हमारे एक मुस्तहब अमल की वजह से, ज़िक्र बिलजार की वजह से उनकी नमाज के अंदर जो फ़राइज़ की तकमील कर रहे हैं, उनकी नमाज के अंदर खलल आ रहा है। ये उनकी एक दिल की तड़प थी जो वो बता रहे थे कि लोगों, ये आप हम में से ये जो रवाज पा चुका है नमाज के फ़ौरन बाद ज़िक्र बिलजार करना, इसको छोड़ देना चाहिए। तो यही बातें हैं कि जो हमारे दरमियान इख्तिलाफ, कई सारे मराकिज़। अब सलात व सलाम की बात करूं तो आप देखिए कि अब तो सलात व सलाम इतना आम हो गया है कि अज़ान के साथ तो फ़र्ज़ हो गया है। जैसे ही अज़ान शुरू करनी है तो पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और जब अज़ान ख़त्म होगी तो फिर इसके बाद फिर दोबारा से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये कहा जाता है। और इसके बाद देहातों के अंदर तो ये हालत है कि क्योंकि मसाजिद के अंदर हर किस्म का ऐलान होता है, कोई चीज़ गुम हो गई, कोई चीज़ किसी किस्म के और ऐलान किसी भी किस्म का करना है, तो देहातों के अंदर जो मसलक बरेलवी की मसाजिद हैं वहाँ पर तो ऐलान करते हुए भी पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ऐलान करेंगे। और वो ऐलान मैं ज़ुबान पर लाना नहीं चाहता, गुमशुदा चीज़ों का ऐलान होता है। किसी के चारा, किसी के जानवर खा गए हैं तो उसका ऐलान होना है, तब भी दरूद व सलाम का मजाक उड़ाया जाता है। तो ये एक बहुत कड़वी बात है जिसको हजम करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये ज़रा देखिएगा। इसके बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वो फरमा रहे थे कि एक मस्जिद के सामने अल मदीना 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 की एक तो लिखा होता है, तो एक हर बंदे को उन्होंने नाम ही मदीना मदीना रख दिया। और एक यूँ भी बात है कि बाज़ मदारिस के अंदर बच्चे एक दूसरे को, उस्ताद बच्चे को, बच्चा उस्ताद को, या बच्चे एक दूसरे को मदीना मदीना कहकर पुकारते। मदीना, बात सुनिएगा, मदीना खाना खा लीजिएगा, मदीना ये। तो बाज़ मदारिस के अंदर नाम एक दूसरे को मदीना कहकर पुकारते हैं। और बच्चा उस्ताद से छुट्टी मांग रहा है ना पेशाब के लिए कि मैंने पेशाब करने जाना है, तो वो बच्चा कहता है मदीना, इशारा पेशाब का है। तो उस्ताद क्या कहता है, चल मदीना। कहाँ जा रहा है बच्चा? वॉशरूम जा रहा है। ये थोड़ी बातें कड़वी हैं, लेकिन समझने वाली बातें हैं कि ये एक गलत पहलू की तरफ चल पड़े, जिसका वो भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी इसका रद्द कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जो
مفتی صاحب ایک بات کا رد کر رہے ہیں جو غلط ہے، سرایت کر گئی ہمارے درمیان، وہ ہے پاک پتن شریف میں جو عرس ہوتا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، اس عرس کے موقع پر ایک دروازہ کھلتا ہے جس دروازے کا نام ہے بیشتی دروازہ۔ اس بیشتی دروازے کے لیے، اس سے گزرنے کے لیے 2 دن لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں، اور کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، مطلب کوئی نماز نہیں، وضو نہیں، کچھ نہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دروازے سے گزرنا ہے چاہے ہمیں، اور پھر وہاں سے گزرتے ہوئے پولیس والوں سے ڈنڈے بھی پڑتے، اور یہ ایک ایسے بنائی ہوئی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس دروازے سے گزرنا اپنے لیے خوش قسمتی اور سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کو یہ دکھایا بھی جائے گا کہ مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور بات پر وہ رد کر رہے ہیں کہ مزارات پر چادریں چڑھانا۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، ایک مستحق غریب بندے کو کپڑے کی ضرورت ہے، ہماری ماں بہن کو کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کوئی غریب ہے۔ آج کل اس مہنگائی کے دور کے اندر بہت سارے مستحق لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی محتاجی زبان پر نہیں لاتے، لیکن محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اور مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک چادر اگر چڑھا دی جائے تو وہ کافی ہے، اور باقی چادریں جو ہے نا، اور پھر بڑے سارے نوجوان لچے لفنگے جو ہے نا چادروں کا سرے پکڑے ہوئے اور لوگوں سے چندے مانگ رہے ہیں۔ اور خانقاہیں فرما رہے ہیں کہ ہماری خانقاہیں، ہمارے جو بزرگوں کی، اسی طرح حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مزار پر عرس ہوتا ہے وہاں پر بھی، تو شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ جو اس طرح سے ڈھول باجے بجاتے ہیں۔ اور لوگوں کو تو یہاں پہ آ کر اللہ کا تعارف ہونا چاہیے تھا، اللہ کے رسول کا عشق ملنا چاہیے تھا، جو کہ ناچ اور گانے عرس کے موقع پر یہ چیزیں اس کا کافی زیادہ رد کر رہے تھے۔ اور آخری بات جو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر، مطلب حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف داتا صاحب، ان کے مزار پر جو عرس ہوتا ہے تو ایک سیشن کا کہتے ہیں کہ مجھے صدارت ملتی ہے، جو ایک سیشن کے اندر بڑے سارے علماء اور پیر حضرات آئے ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا نام پکارا جائے، اور جب نام پکارا جائے تو 2-4 منٹ کے لیے آتے ہیں، تو آتے ہی جناب ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا کوئی بم پھینکوں کہ نعرہ لگ جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ان کا مقصد یہ ہے بتانے کا، وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے مختصر اور بیان بہت کم ہونے چاہیے، لیکن لوگوں کو کوئی نہ کوئی دین کا راستہ ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ملے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت ملے یہاں پہ آ کے، جو کہ لوگ اس سے بہت زیادہ ناآشنا ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اختلافات سے ہٹ کر اتفاق، اتحاد اور محبت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔